لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں اورنگزیب سے، جو کہ ہمارے کراچی میں رپورٹر ہے۔ اورنگزیب السلام علیکم، اس بات کا تھوڑا سا سیک اور سباق بتائیے گا، اور اورنگزیب یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ جی دیکھیں بلال صاحب، معاملہ جو ہے وہ بس آگے یہاں تک پہنچا ہے کہ پولیس نے اس تمام تر واقعے کی جو ہے وہ ایف آئی آر کر لی ہے، لیکن اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ جو قتل کرنے والا داماد ہے یسوب، جس کا نام بتایا جا رہا ہے، یہ ابھی تک جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا ہے۔ افسوسناک واقعہ ہے یہ، جمعے اور ہفتے کی جو ہے وہ درمیانی جب پیش آیا تھا کہ جب بتایا جا رہا ہے کہ یہ حسنین مرزا نامی شخص ہے جس کی عمر تقریباً 58 سے 60 سال کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ یہ فیڈرل ایریا بلاک 17 میں اپنی بیٹی کے گھر اس وقت گیا کہ جب بیٹی نے جو ہے وہ والد صاحب کو کال کر کے بلایا، کیونکہ بیٹی اور داماد کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ یہ جو ہے وہ 24 تاریخ کو جب اپنے داماد اور بیٹی کی صلح کرانے کے لیے یہ گھر پہنچا ہے، تو داماد جو کہ نشے کا عادی بھی بتا رہی ہے پولیس، وہ جو ہے وہ تیش میں آ گیا، دونوں کے درمیان ترک کلامی ہوئی اور اس نے ایک جو نہیں بلکہ 4 گولیاں جو ہے وہ فائر کی ہیں، جس میں سے 3 جو ہے وہ مقتول کو لگی ہیں اور وہ موقع پر ہی جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ اب پولیس یہ بتا رہی ہے جو تفتیش اس نے کی ہے، تو اس کے حساب سے یہ جو ملزم ہے جس کا نام یسوب ہے، یہ نشے کا عادی ہے اور بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اکثر مار پیٹ کیا کرتا تھا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ یہ ایف آئی آر کروائی، درج کس نے کروائی ہے اس میں؟ یہ مقتول کا بیٹا ہے، اس نے کروائی ہے ایف آئی آر، اور اب جو ہے وہ مقتول کا بیٹا یہ بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ پولیس ان کے ساتھ جو ہے وہ مزید کوئی کوپریٹ نہیں کر رہی ہے، اور جو قاتل ہے جو کہ اس کا بہنوئی ہے مدعی کا، تو اسے بھی جو ہے وہ ڈھونڈنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی جا رہی۔ جب پولیس سے اس تمام تر معاملے پر بات ہو رہی ہے تو پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ تفتیش کر رہے ہیں، ملزم کو جو ہے وہ جلد گرفتار کر لیں گے۔ اچھا ان کے کچھ علم ہے، ان کے کوئی بچے ہیں یا کتنا عرصہ ہوا تھا ان کی شادی کو؟ جی دیکھیں شادی کو جو ہے وہ 2 سال ہی بتائے جا رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی ان کے، تو اسی بات کو بھی جو ہے وہ لے کے اور باقی جو دیگر گھریلو معاملات ہوتے ہیں اسی پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اکثر ہوا کرتے تھے۔ یہ آپس میں میاں بیوی رشتہ دار تھے؟ نہیں رشتہ دار نہیں ہے یہ، مطلب ایک ہوتا ہے جو خاندان سے باہر شادی، وہ ہوئی ہے اس میں۔ ٹھیک، اچھا ان کی پہلے بھی کوئی رپورٹڈ ایسے انسیڈنسز ہیں کہ لوگوں نے مل کے ان کی صلح کرائی ہو؟ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، جو کہ گھر ہے جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں بلاک 17 میں، وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اکثر لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ پولیس نے پڑوسیوں کے بیانات لیے ہیں، تو پڑوسیوں نے جو ہے وہ پولیس کو یہ بتایا کہ اکثر گھر سے جو ہے وہ مار پیٹ کی آواز آیا کرتی تھی، اکثر جو ہے وہ فیملی کے جو دیگر پرسنز ہوتے ہیں وہ آتے تھے اور ان کی مداخلات کے بعد جو ہے وہ صلح ہوا کرتی تھی، لیکن یہ جو ہے وہ اس دفعہ زیادہ ہی معاملہ جو ہے وہ بگڑ گیا اور گولیاں چل گئیں۔ اچھا اورنگزیب صاحب یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر جو لوگ آتے تھے صلح کرنے کے لیے، یہ لڑکے والے کے خاندان سے آتے تھے، لڑکی کے خاندان سے، یا دونوں کے خاندان سے؟ دیکھیں یہ جو ہے وہ بتایا تو یہی گیا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ لڑکی کے خاندان سے، کبھی اس کا بھائی یا کبھی اس کا باپ آیا کرتا تھا تو صلح ہوا کرتی تھی، لیکن لڑکے کے خاندان والے جو ہے وہ اتنا انوالو نہیں ہوتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ نشے کا عادی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ مار پیٹ کرتا ہے۔ تو کم ہی ایسے واقعات ہوئے کہ جب لڑکے کے گھر والوں نے آ کے منایا ہو، لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کا بھائی یا باپ ہی جو ہے وہ جا کے، اور ان کے لڑکی کے بھائی یا باپ کو بلاتا کون تھا، لڑکا یا لڑکی خود؟ نہیں لڑکی ہی بلایا کرتی تھی اکثر، اور یہ ہوتا بھی تھا کہ اکثر جو ہے وہ گھر بھی چلے جاتی تھی مار پیٹ کے بعد اور لڑائی جھگڑے کے بعد، اپنے والدین کے گھر چلے جاتی تھی، تو پھر والدین ہی جو ہے وہ سمجھا بجھا کے اسے واپس بھیجا کرتے تھے۔ یعقوب کوئی کام کرتا تھا؟ جی ہاں بالکل، یہ دیکھیں کام جو ہے وہ مختلف اوقات کے کرتا تھا، کہیں ٹک کے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے نوکری نہیں کی ہے ابھی تک، لیکن جو ہے ابھی جو بتایا جا رہا ہے یہ پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا جہاں پہ جو ہے وہ ملازمت اس کی چل رہی تھی۔ کس طرح کی ملازمت، مطلب غربت کی حالت کیسی تھی، کھانے پینے والے لوگ تھے، کیسے تھے، کرائے کے گھر میں تھے، اپنا گھر تھا؟ دیکھیں کرائے کا گھر ہے، لیکن حالات جو ہے وہ اس طرح بھی نہیں تھے کہ جو ہے وہ غربت ہو یا بہت زیادہ قسم پرسی ہو، بس ایک نارمل فیملی جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے، مڈل کلاس فیملی ہے جو جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔
ٹھیک ہے اورنگزیب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی۔ لیاقت علی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سینئر وکیل ہیں اور فیملی وکیل کہا جاتا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ لیاقت بھائی، آپ نے ساری جو ہے اورنگزیب سے بات پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس بات کو سن کے آپ اپنی پریکٹس میں، آپ اپنے تجربے میں اس بات کا پس منظر کیا دیکھتے ہیں، اور کیا یہ بات جو ہے یہ نارمل ہے، کیا یہ بات جو ہے وہ عام ہے اور عام فہم ہے؟ بہت شکریہ بلال بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں صبح ایک کیس میں مدعی کی طرف سے تھا، اور سیم اسی طرح کے انسیڈنٹ ہے کہ گھر کے اندر جو ہے خاتون کام کرتی تھی، اور اس کا ایک بچہ جو ہے وہ جو نشہ کرتا تھا اور ڈکیتی کرنے کے لیے آیا، معلومات کی اس نے، تو اس کی وہ جو والدہ تھی وہ چلی گئی، تو اس نے وہاں پہ خاتون سے ڈکیتی کی، اس کا گلا کاٹا اور اس کے بعد ڈکیتی کر کے چلا گیا۔ صبح اس کو 4 سال کی سزا ہوئی ہے۔ صبح سویرے میں یہ کیس نمٹا کے آپ کے پروگرام میں آیا ہوں۔ یہ جو واقعہ بھی اورنگزیب صاحب نے بتایا ہے کہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس طرح کے واقعات اب معمول کا حصہ بن گئے ہیں ہمارے جو ہے نا۔ میں تو اس کے اندر جو ہے نا پولیس کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں۔ ابھی اورنگزیب صاحب نے بتایا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا اور پڑوسیوں نے بیان دیے، تو کیا جب وہ خاتون اس کے پاس پولیس کے پاس شکایت لے کر گئی ہے تو کیا انہوں نے اس کی کوئی باس پرس کی یا اس کو کوئی وارننگ دی کہ یہ روزانہ جو تم بیوی کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہو، گھر میں شور شرابہ کرتے ہو، لڑائی جھگڑا کرتے ہو، اس کے اوپر کوئی انہوں نے ایکشن لیا؟ نہیں لیا۔ اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ وہ جا کے علاقے کے اندر لوگوں کے اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں اور معلومات کر رہے ہیں کہ ملزم کا کردار کیا تھا، ملزم نشے کا عادی تھا اور وہ جو ہے نا روزانہ لڑائی جھگڑا کرتا تھا۔ تو یہ چیزیں اگر ہم پہلے اس کا تدارک کر رہے ہیں، ہمارے پاس وومن پولیس اسٹیشن موجود ہیں، ہمارے پاس 15 کی ہیلپ لائن موجود ہے۔ جب خواتین شکایت لے کر جاتی ہیں تو پولیس ان کو وہاں سے ٹال دیتی ہے۔ پولیس کہتی ہے جی فیملی ڈسپیوٹ ہے آپ کا، اپنے گھر میں جا کے حل کریں۔ بھائی ان چیزوں کو اگر ہم نے روکنا ہے تو اس کے اوپر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا۔ ہمارے پاس قوانین موجود ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کا قانون موجود ہے ہمارے پاس پی پی سی کا قانون موجود ہے، ہمارے پاس CRPC کا قانون موجود ہے۔ کیا ہمیں جو ہے نا اگر کوئی شکایت آئی ہے تو ایٹ لیسٹ کم سے کم اس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے۔ اگر وہ شخص نشہ کرتا تھا اس کا علاج کروایا جاتا یا اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لیا جاتا تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ اب وہ خاتون کس طریقے سے جو ہے اس کی مار پیٹ برداشت کرتی رہی، اس کا غصہ برداشت کرتی رہی، اس کی فیملی کو پتہ تھا، انہوں نے اس کا علاج نہیں کرایا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے گھر بچانے کے لیے اپنے والد کو بلایا، جس کے بعد یہ انسیڈنٹ ہو گیا۔ تو اور ابھی تک یہ ملزم پکڑا بھی نہیں گیا۔ یہاں ہمارے جو انویسٹیگیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے انتہائی سلو کام کرتا ہے۔ یہاں جب تک کوئی سفارش نہ ہو، جب تک کوئی رشوت نہ ہو، اس وقت تک ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا۔ جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ملزم اتنی جو ہے نا وہ ہے شاطر ہے کہ وہ مرڈر کرنے کے بعد 4 گولیاں مارتا ہے، وہاں سے وہ پسٹل بھی لے کے غائب ہو گیا، وہاں سے بھاگ گیا۔ آج اس کے جو ورثاء ہیں وہ FIR کٹوانے کے بعد شکایت کرنے کے پولیس ہماری بات نہیں کر رہی، اور پولیس صرف فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے جو ہے نا صرف جا کے آس پاس کے بیانات لے رہی ہے اور جا کے ان کی مدعیت میں FIR درج کر دیجیے، ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ انویسٹیگیشن کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ انسان کی جان گئی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو امیڈیٹلی اریسٹ کرتے، اس کو اریسٹ کر کے اس کو پروڈیوس کرتے کورٹ کے اندر۔ تو بلال صاحب یہ جو واقعات ہیں بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن جو ہے نا آپ نے